کبھی گیا نہیں ہوں. میں نے کراچی پورا نہیں گھوما ہوا ہے. 5.3 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے. اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے. وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں بینک اکاؤنٹ سے. تو یہ 5.3 ارب ڈالر کی فگر اس وقت تک ہے. پاکستانی روپوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عارفہ نور اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں زاہد حسین. آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کی. کبھی فالودے والے کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں نکل آتے ہیں تو کبھی کسی ویلڈر کے اکاؤنٹ میں. سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے ایک JIT بنا دی ہے اور PPP کے کچھ لیڈرز ہیں سینئر جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ, ان کا بھی ذکر آ رہا ہے اس حوالے سے. اور ان سب کی کڑیاں مل رہی ہیں منی لانڈرنگ کے ایشو سے. تو آج کا جو شو ہے اس میں ہم ایکسکلوسیولی ڈسکس کریں گے منی لانڈرنگ کا ایشو. اور اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حسان خاور صاحب کو, جو اکانومسٹ اور پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. حسان صاحب, سب سے پہلے تو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ کچھ ہمیں آپ ایکسپلین کریں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا ایشو جس طرح ڈسکس ہو رہا ہے فیک بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اور اس طرح کے ایشوز, یہ کتنا ایشو جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا ہے اور کتنا اس کا تعلق جو ہے ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی سے ہے؟ جی شکریہ. جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے ہمارے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے اندر چھوٹے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر خوانچہ فروش بھی ہیں, اس کے اندر دکاندار بھی ہیں. لیکن ایک بڑا حصہ اس انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بلیک اکانومی ہے. اس بلیک اکانومی کے اندر پروسیڈز آف کرائم بھی ہو سکتا ہے, وہ رقم بھی ہو سکتی ہے جس پہ میں نے ٹیکس چوری کی, وہ رقم بھی ہو سکتی ہے جو کرپشن کا پیسہ ہے. یہ جو بلیک اکانومی ہے اس پیسے کو پلیس کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے. سو منی لانڈرنگ کے طریقے سے میں اس پیسے کا استعمال کرتا ہوں. صحیح. جی, اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ جیسے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اتنا بڑا مسئلہ اس سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوا ہے پبلک اس میں, تو یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ بھی آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے پھر اتنی ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اب یہ تھا جیسے شہزاد اکبر صاحب جو کہ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اس معاملے میں, انہوں نے کہا ہے کہ 5.3 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, سوری 7 بلین ڈالر کی. اب یہ تمام فیگرز جو آ رہی ہیں تو یہ تو بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایگزاربیٹنٹ ہیں. تو اب یہ کس طرح سے یہ چیز ممکن ہو سکی ہے؟ تو ہمارے یہاں لاز بھی ہیں سمجھ جاتے ہیں, ہمارے یہاں جو ہے منی کے جو مانیٹرنگ سسٹم جو ہے فائنینشیل مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی کام کرتی ہے. ہاؤ کوڈ اٹ ہیپن؟ دیکھیں زاہد صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بات درست ہے کہ اس ایشو کو اب بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, لیکن کچھ اس میں پولیٹیکل ریزن ہے, کچھ اس میں یہ وجہ ہے کہ پاکستان کا نام دوبارہ سے گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ اب شروع ہوئی, ہم نے برسا برس آنکھیں بند رکھی. دیکھیں منی لانڈرنگ جب بلیک منی آپ کے پاس آ گیا, ایل کاٹن ویلتھ آ گئی, تو 3 طریقے سے آپ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس رقم کو ملک سے باہر بھجوا دیں, حوالہ, ہنڈی, ایکسچینج کمپنیز, لانچوں سے بھی کیش باہر جاتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹ کریں ان بزنسز میں جو زیادہ اٹریکٹیو ہیں, ریئل اسٹیٹ, پریشیس جیولز, گولڈ یا چیریٹیز میں اس کو پارک کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو اب ہمارے علم میں آیا ہے کہ فیک بینک اکاؤنٹس کے تھرو بھی آپ اس کا ڈسپوزل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ان تینوں طریقوں کے ایسٹیمیٹ کریں گے اور پچھلے کئی برس میں جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے 7 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلی جائے, کیونکہ 700 ارب روپے کی صرف بات ہو رہی ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, برسا برس میں بہت کرپشن اس ملک میں ہوئی, بہت ٹیکس چوری ہوا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بھی اس کا اسٹیمیٹ ہو سکتا ہے. حسان صاحب, تو یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کی آج کل بات ہو رہی ہے, تو یہ اس کے اندر جیسے کسی فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا کسی اور ویلڈر کے اکاؤنٹ میں آ گئے, تو اس کے تھرو کیسے وہ پیسہ لانڈر کرتے ہیں؟ کین یو جسٹ واک اس تھرو دا اسٹیپس کہ ایک وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جاتے کیسے ہیں, اور دوسرا پھر وہ آگے ان پیسوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خبروں میں تو صرف اتنی ہی بات آتی ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے دریافت ہو گئے, جیسے کہ نہ اس سے پہلے کوئی تاریخ تھی اور نہ آگے اس کا کوئی فیوچر ہے. سو واٹ ہیپنس ٹو دیٹ منی, ویئر ڈز اٹ کم فرام اور ہاؤ ڈز اٹ گیٹ دیئر, اور آگے کہاں جاتا ہے وہ؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں نا یہ منی لانڈرنگ کی ایک فریکشن ہے. پہلی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ پوری منی لانڈرنگ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت راستے ہیں. یہ اس طرح چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے کسی شخص کا شناختی کارڈ چاہیے. کوئی جو غریب آدمی پھنس گیا, میں نے اس کا شناختی کارڈ لے کے گیا اور میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا. اکاؤنٹ میں یہ تب کھول سکتا ہوں اور تب آپریٹ کر سکتا ہوں اگر بینک میرے ساتھ کولوڈ کر رہا ہے. ورنہ جب کوئی اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو, میں تو 5 لاکھ کی بھی ٹرانزیکشن کروں گا تو مجھے بینک سے 5 فون آئیں گے, ایک حد کے بعد بینک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو رپورٹ کرے گا. تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا, الارمز نہیں ریز ہوئے, بینکوں سے فون نہیں گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ بینک اور کھلوانے والا شخص انکلوژن تھا, نہ اس نے اکاؤنٹ کھولنے والے بندے کو بلایا جس کا شناختی کارڈ یوز ہوا. اب یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں جب ایک تیسرے بندے کے نام میں نے اکاؤنٹ کھول دیا تو میں نے ٹریسیبلٹی کو ختم کر دیا. اس بندے کو اب آپ میرے سے لنک نہیں کر سکتے. تو اس کے ہو سکتا ہے کہ میں نے چیک سے چاہے جمع کرا دیا. اگر میں نے کسی سودے میں کمیشن لیا ہے تو میں نے کہا کہ جی آپ یہ فلاں شخص کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرا دیں, وہ چاہے کیش سے جمع کروائیں یا چیک سے جمع آپ کروائیں, ساری زندگی جو ہے بینکنگ کے تھرو آپ اس کو میرے سے لنک نہیں کر سکتے. اور اس پیسے کو میں باہر بھی بھجوا سکتا ہوں, میں اس کو ریمیٹنس آؤٹ ورڈ ریمیٹنس بھی بھیج سکتا ہوں, میں اس پیسے کو کیش نکلوا کے بھی استعمال کر سکتا ہوں, اس سے کوئی پراپرٹی ٹرانزیکشن بھی کر سکتا ہوں. تو کئی طرح کے اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ جب FIA انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرے گی تو ان اکاؤنٹوں کی کہانی تو ہمارے سامنے کم سے کم آ جائے گی کہ یہ پیسہ کہاں کہاں استعمال ہو. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے. ایک تو ہم نے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ صرف منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, ایک فیک اکاؤنٹس کھلے ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ ایک پریکٹس بھی رہی ہے بڑے بڑے بزنس مین کی کہ وہ اس وجہ سے کہ جو ایک کچھ حصہ جو ہے اپنے جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس کو اس میں ڈاکومنٹس میں نہیں لانا چاہتے ہیں. تو پیمنٹ ہو یا ریسیو کرتے ہیں جو اس کو ایک الگ سے بینک اکاؤنٹ میں, ناٹ نیسسرلی لانڈرنگ ہے بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پورا ایک سسٹم بن کے آتا ہے جس کے تھرو یہ آپریٹ کرتی ہیں. تو ابھی جو ہمارا فوکس سارا تو یہ آتا ہے کہ چند پولیٹیکل کیسز پہ, لیکن دا ریئل ایشو اسٹل ایکچولی جو ہے اس کے متعلق کوئی خاص وہ نہیں ہو رہا ہے. جی آپ بالکل, ہمارا فوکس جی بالکل ہائی پرائرٹی ہائیلی ویزیبل کیسز پہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا کرپشن اور بلیک منی کا ایک فرق ہے. اگر میں نے ایک رقم جائز ذرائع سے بھی کمائی ہے اور میں نے اس پہ ٹیکس نہیں دیا تو وہ بھی بلیک منی کے زمرے میں آ گیا. میں اس کو وائٹ کر سکتا ہوں ٹیکس دے کے لیگلی, لیکن اگر میں نے نہیں دیا تو وہ انڈکلیئرڈ ویلتھ ضرور ہے, اور اس انڈکلیئرڈ ویلتھ کو استعمال کرنے کے لیے بھی میں ہو سکتا ہے اس کو مجھے لانڈر کرنا. اور میں ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر ایک انڈسٹری ہے میں نے ٹیکس نہیں پے کیا, میرا 5 ارب کا منافع ہے, میں اس کو سوئٹزرلینڈ بھجوانا چاہوں یا کہیں اور بھجوا دوں. تو منی لانڈرنگ اس رقم کے لیے بھی ہوتی ہے. اور آپ نے وجہ فرمایا کہ ابھی تو فوکس صرف چند کرپشن کے کیسز پہ ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی $1 ارب ان کا ہے, 2 ان کا ہے. تو جب آپ اس پورے ملک میں جائیں گے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ بہت آگے بات جائے گی. حسان صاحب, یہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ کس طرح استعمال ہوتی ہیں اس پروسیس میں؟ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیٹ از ون آف دا پلیسز جہاں آپ پیسے پارک کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے استعمال ہوتی ہیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیٹیگری آف بزنسز ہوتی ہے, پھر چیریٹیز ہے. ہمارے ملک میں چیریٹیز کا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے ایک کمپریہنسو. کئی قوانین ہیں جن کے تحت آپ ان چیریٹیز کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, اور بہت ساری چیریٹیز جو ہیں وہ چندے پہ چل رہی ہیں. اچھا, اب جب چندے میں آپ کا کیش آ رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیش کسی بندے نے دیا ہے, کسی انسان نے دیا ہے جو اس نے واقعی ڈونیٹ کیا ہے, یا یہ بلیک منی ہے. اور آپ بلیک اور جو وائٹ منی ہے اس کو پھر آپ مکس کرتے ہیں, جس کو لیئرنگ بھی کہا جاتا ہے, اور پھر اس رقم کو آپ ان چیریٹیز کے تھرو اور بھی استعمال کرتے ہیں. ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیریٹیز کا بڑا ذکر آیا ہے, اور کئی میں نے کیمپینز بھی دیکھی سیف گیونگ کے اوپر کہ جب آپ ڈونیٹ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ان چیریٹیز کا تعلق کن لوگوں سے ہے یا کن آرگنائزیشن سے ہے. تو لیکن جہاں پہ بھی کیش کا کام ہوگا وہاں پہ بلیک منی کو چھپانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور یہ چیریٹیز بھی اسی لیے اس کے لیے یوز ہوتی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ FMU جو اسٹیٹ بینک کے نیچے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کیا رول ہے اس کو مانیٹر کرنے میں, اور وہ کہاں فیل ہوتے ہیں ٹو مانیٹر دس ایکٹیویٹی؟ کیونکہ اصل میں تو ان کو ہی اس سب چیزوں کو سپروائز بھی کرنا ہے, دیکھنا ہے اور آگے رپورٹ بھی کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دوں, یہ جو ہے FMU جو ہے وہ 2010 میں بنی تھی, اور اس کا بھی تعلق براہ راست انہی سے جو پابندیاں لگنی شروع ہوئی انٹرنیشنل آپ کی کمیونٹی لگی یا آپ کی جو اسکروٹنی میں آئے اس کے بعد بنی. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یہ اس قسم کی فگر دیکھتے ہیں تو افیکٹونیس نے کیوں, وہی بات آتی ہے کہ پھر کیا رہ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ادارہ تو بنا دیا ہے, لیکن ادارے کی افادیت کیا ہے,
دیکھیں زاہد صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہیں جن کو قوانین بنانے کا شوق ہے، ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون بنانا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں گے کہ کس ملک کے سب سے اچھا قانون ہے، آپ اس کو لے لیں، کچھ اور دیکھ لیں، لیگل فٹرنیٹی سے مشورہ کر لیں، اور یہ نان کنٹروورشل قوانین ہے، اپوزیشن بھی اعتراض نہیں کرتی، ہم قانون بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے جب اس کی عمل درآمد کا ایشو ہوتا ہے۔ یہ جو ایف ایم یو کی آپ نے بات کی، اسٹیٹ بینک میں ہاؤسڈ ہے، یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے، اور اس کا فل مینڈیٹ ہے اس ایشو کے اوپر کام کرنے کا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ سیریس ہیں منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو ضرورت ہے انوالو کرنے کی ایف آئی اے کو، ایس ای سی پی کو، نیب کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو باقی ہیں۔ اب آپ کو اس اسٹیچر کا وہاں پہ بندہ چاہیے جو ایف ایم یو کا بیٹھا ہو، جب وہ میٹنگ کال کرے لوگ اس کی بات سیریسلی لیں، وہ فالو اپ کرے کہ بھائی آپ کو میں نے یہ ڈیٹا بھیجا تھا، اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی۔ تو یہ ایک تو پہلا سٹیپ ہے۔ سوری حسان صاحب، جسٹ ٹو گیو اے لٹل بیک گراؤنڈ، یہ بھی صحیح ہے کہ ایف ایم یو کے پاس ہر بینک کو اپنی ٹرانزیکشنز کی رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، جس کے اوپر پھر وہ آگے وہ کرتے ہیں۔ سو ایوری ٹرانزیکشن، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو، اور از دیئر اے منیمل اکاؤنٹ جس ٹرانزیکشن کو ہر بینک کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے ٹو دی ایف ایم یو؟ دیکھیں، انہوں نے تھریشولڈز بنائے ہوئے ہیں کہ ایک حد سے جو بڑی ٹرانزیکشن ہے، جو سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں، وہ رپورٹ ہوتی ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو، اور اس کے بعد وہ ان کو رسپیکٹیو ایجنسیز کو بھیجتے ہیں کہ اس پہ کارروائی کی جائے۔ جب آپ نے فیک اکاؤنٹس کی بات کی، تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کئی ٹرانزیکشن شاید رپورٹ نہ ہوئی ہوں، یا رپورٹ ہوئی ہوں تو کارروائی نہ ہوئی ہو، یہ انہوں نے پبلک نہیں کیا، سو میرے علم میں نہیں۔ اچھا، جب میں نے ایجنسیز کو بھجوا دیا ایز ایف ایم یو، تو پھر مجھے ان سے فالو اپ کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر آپ ایک مڈ لیول ٹیکنیکل بندہ، چاہے وہ اتنا لائک ہو، جو مرضی ہو، کوالیفائڈ ہو، وہ اتھارٹی ویل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اسٹیچر ایک خاص لیول پہ نہ ہو۔ تو اگر تو آپ نے اس کو صحیح چلانا ہے اس ملک نے، تو ہمیں اس کا اسٹیچر ریز کرنا پڑے گا، یہ پہلی بات ہے۔ اور کم سے کم ایک اسٹیٹ بینک کے گورنر یا ایس ای سی پی کے چیئرمین یا ایٹ لیسٹ ڈپٹی گورنر کے لیول کا ایک بندہ ہو، تاکہ وہ اس کی بات کو لوگ سیریسلی لیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف سیریس نہیں، افیکٹونیس کیا ہے، مطلب اگر فرض کی میں نے بہت ہی ہائی پروفائل لگا دیا جس کی اسٹیٹس پہ، بٹ بیسیکلی ہی اسٹل ہیز ٹو ڈو ایف آئی اے، تو وہ اس کی اتنی وہ کہاں سے اتھارٹی کہاں سے آئے گی؟ جی دیکھیں، بالکل اگر آپ ایک بڑے اسٹیچر کا بندہ ہے تو وہ ڈی جی ایف آئی اے سے فون اٹھا کے بات کر سکتا ہے، وہ اس کی ایکسیس پرائم منسٹر آفس کو ہوگی، وہ اسٹیٹ بینک گورنر سے بات کرے گا کہ دیکھیں آپ ان کو ریگولیٹ کریں، انٹیریئر منسٹر سے بات کرے گا کہ آپ کا ملک گرے لسٹ پہ ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بات آتی ہے انفورسمنٹ اور کنوکشنز کی، وہاں پہ بھی ہم ویک ہیں۔ ایف ایم یو کام کرتا ہے ایک نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی اور جنرل کمیٹی کے نیچے، اس میں جوڈیشری کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس میں جوڈیشری کا جو رجسٹرار ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ میں، آپ ان کو بھی بلائیں اور ان سے بات کریں کہ تاکہ وہ کنوکشنز بھی اس حساب سے ہوں۔ صحیح۔ تو بیسکلی ایشو یہی ہے کہ ایف ایم یو کے اندر اس کی نہ صرف آپریشن کا مسئلہ ہے، بٹ آگے اس کی افیکٹونیس از آلسو لنکڈ ٹو دا کائنڈ آف پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن جو ہوگی ان رپورٹ سے جو ایف ایم یو جنریٹ کرتا ہے۔ اب ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایف پی آر ان ایشو سے کیسے ڈیل کرتا ہے۔ ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہ اگر یہ ایشو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے حوالے سے ہے تو پھر اس کے اندر ایف بی آر کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور ایف بی آر کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر جناب عبداللہ یوسف صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، آپ ہمیں اگر تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کر سکیں کہ یہ ایف بی آر کا کیا رول ہے اور ایف بی آر کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ تو ان اے وے بائی پروڈکٹ ہے آف دی انڈاکیومنٹڈ اکانومی، جو ہماری اس لیے ہے زیادہ تر کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو یہ لوپ ہولز کو استعمال کرتے ہیں ٹیکس ایویژن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منی لانڈرنگ کے لیے بھی رستے کھلتے ہیں۔
تو یہاں FBR کا کیا رول ہے اور وہ کیا کر پائی ہے اور کیا نہیں کر پائی؟ جی شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمارا جو مین پرابلم ہے نا، کیش اکانومی، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی، جس کی وجہ سے پھر وہ ہر طرح کی جو ہوتی ہیں نا اپنی طرف سے ایکسپلائٹیشنز وہ کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں. اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک وے فارورڈ، گوئنگ فارورڈ فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے فار FBR ٹو ٹرائی اینڈ مینیج، وہ ہے کہ آپ نے سول آئیڈینٹیفائر کی بیسس پہ جو آپ کا CNIC نمبر ہے، اس کی بیسس پہ آپ نے جو ایفرٹ کرنا ہے نا، دیٹ از سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن. اس پروسیس کو آپ امپلیمنٹ اگر کرتے ہو نا، تو آپ کے پاس جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کے تھرڈ پارٹی سورسز ہیں، وہاں سے آپ نے انفارمیشن لینی ہے. اور جب آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے جب اس بندے کو کنفرنٹ کرنا ہے، ہو سپوز ٹو بی یور پوٹینشیل ٹیکس پیئر، جو ابھی نہیں ہے، تو پھر ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ڈینائی دیٹ. تو اس طریقے سے جب آپ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو سبسٹینشلی انہانس کرتے ہو، جو کہ ابھی بہت گیپ ہے اس میں، تو وین دیٹ تھنگ ہیپنز، تو یہ جو نان ڈاکیومنٹیشن والی بات ہے نا، اور جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے ہمارا انفارچونیٹلی، وہ پھر آپ اس کو کنٹرول کر پاؤ گے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو اس طرح سے اب یہ منی لانڈرنگ والا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے مینیجبل نہیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے. تو اب یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے فرام دا نیشنل پوائنٹ آف ویو، a very very critical thing which needs that focus which has to be there to actually do so. لیکن بات اب ہے، لیکن اصل میں FBR مطلب ساری چیزیں بوائل ڈاؤن ٹو FBR ہی آتی ہے. جب ہم بلیک اکانومی کی بات کرتے ہیں، ڈاکومنٹ، FBR میں بہت سارے قوانین بھی بنے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے، مطلب ہر چیز پہ بنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ FBR کی ریفارمز کی بھی کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی ہے. سب سے آخری کوشش تو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، جب میں خیال آپ اس زمانے میں FBR کے چیف تھے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں، یعنی کہنے کو سبھی کہتے ہیں کہ جو ہے اس کو یوں ہونا چاہیے ڈاکومنٹڈ، کیا ہرڈلس کیا ہیں، کیوں نہیں پھر جو ہے یہ کر سکے؟ کیونکہ ہر گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلا کام یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے اکانومی کو جو ہے سے یہ ڈاکومنٹ کریں گے، یہ کریں گے. میرا ہر حکومت نے، لیکن کبھی بھی ہو نہیں سکا ہے. آپ میں اگر تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، جیسے آپ نے CNIC کی بات کی، وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہر انسان کا جو CNIC ہے پاکستانی کا، سارا اس کے جو ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے وہی اب ٹیکس نمبر ہو، اور اسی کے اوپر ہماری باقی ساری بھی تفصیل ہو. ہماری کوئی پراپرٹی ہے، فورن ٹریول ہے، گاڑی خریدی ہے، ساری انفارمیشن وہ اب کلیکٹ ہوئے اس انفارمیشن کو عبداللہ صاحب اب کافی سال ہو گئے، مگر پھر بھی ہم وہ انفارمیشن استعمال نہیں کر پا رہے ٹو گریب دوز انڈیویجولز جو یہ خرچے کر رہے ہیں. کتنی خبریں بھی آ گئیں کہ اتنے گھر ہیں، اتنا فورن ٹریول ہے، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، مگر وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں پھر بھی نہیں آ رہے. تو کہاں کمی ہے ہمارے لاز میں، FBR کی آپریشنز میں کدھر کمی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی تک کئی ایفرٹس ہوئی ہیں as far as the reforms are concerned of FBR. لیکن وہ پرابلم ہمارا آتا ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت رائٹ ایٹ دا ٹاپ. پھر ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 1 step forward and 3 step backward approach. بجائے اس کے کہ ہم نے جو ایک چیز کو فوکس کیا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا rather than going forward and backwards kind of a thing. تاکہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا پرابلم ہے ہمارا بہت بڑا. پیپل ٹرائی ٹو، وہ جی دیکھیں ابھی ہماری تو اس میں سے وہ جو اتھارٹی تھی وہی نہیں رہی، اب سسٹم میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب چیزیں اس طرح سے آپ کرتے آ رہے ہو، جس طرح سے ابھی چل رہا ہے سلسلہ، میں یہ کہتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ دس از ناٹ سسٹینیبل اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی possible to carry on
with this type of a situation where we are इतना हम डेट को जो डेट कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो अब ये जो बात है इसके ऊपर I think if we are going to be now with this change of government, उनकी तरफ से जब ये चीज़ इसको फोकस करने वाली बात आती है एंड द रियल सेंस इम्प्लीमेंट करने वाली बात होगी, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं ना कि भाई आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन आई हुई है, वो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है, यस दैट इज़ ट्रू, लेकिन people are still able to get away तो फिर because पॉलिटिकल विल का मसला है। बिकॉज वो जो बात है ना, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक वो जो इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स इन बिट्स एंड पीसेस, कि जी वो देख लिया कि अच्छा जी उन्होंने घर किसने खरीदा है, कोई ट्रैवल अब्रॉड किया है, या तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अब्दुल्ला साहब? ऐड कर लूँ, नादरा ने, मुझे खुद याद है कि हमने भी इसमें उनसे ली थी, उसमें आज से बल्कि 6-7 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने बाकायदा डाटा जमा किया, डॉक्टर्स कितने हैं, क्या उनकी वो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नादरा का कहना ये था कि ये हमने फॉरवर्ड की हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यस दैट इज़ ट्रू, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी होती रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू FBR, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी आपकी है कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन आती है, किसी के नाम पे आपने कुछ कर लिया, कुछ खरीद लिया। Sorry, Abdullah Sahab, I have to take a break here. We'll continue with this conversation after a short break. अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हम गुफ्तगू कर रहे थे अब्दुल्ला यूसुफ साहब से अबाउट FBR और उनको क्या मसाइल दरपेश हैं टैक्स नेट को बढ़ाने में। अब्दुल्ला साहब, आप बात कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन है जो CNIC के थ्रू जमा की है वो मुकम्मल नहीं है। उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि चूँकि हमारी मोस्टली है ना कैश इकॉनमी, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, अब हमने कुछ सोर्सेज से तो इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन कुछ सोर्सेज जब आपकी वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, तो वो बंदा जो है जिसका आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से मनूवर करेगा और शो करेगा कि वो जी मेरा तो नहीं है, वो तो पता नहीं, वो उसका कोई पता नहीं नौकर था, उसके नाम पे कुछ कर दिया और कुछ और कर दिया। पॉइंट ये है कि अब जैसे दुनिया में हो रहा है ना, आपने हर सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और फिर वो कंसोलिडेट होगी। और जैसे अब ये है ना कि जी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी और फिर आपने ट्रैवल अब्रॉड किया, गाड़ी ख़रीदी एट्सेट्रा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब हो रही है दुनिया में वो है कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी डेबिट और क्रेडिट हो रहा है ना, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली मेड अवेलेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज़, टू FBR। तो अब मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है हमारे यहाँ, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली आपको वो चेंज इन लॉ वगैरह जो भी है रिक्वायरमेंट वो करनी पड़ेगी। इसमें पहले हम इससे सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे, एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो कि स्टेट बैंक में 2010 से है, ठीक है। वहाँ पे अब उसका तो ये है कि जो चीज़ वहाँ पे तो उसे मॉनिटर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके FBR में भी आती है कि फ़लाना शख्स की इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, देन व्हाट डज FBR डू? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि FBR के पास अगर जिस तरह से इंफॉर्मेशन अभी आ रही है और अवेलेबल होती है ना, वो आपने एक बंदे को हर चीज़ के मुतल्लिक आपके पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू रियली हर इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? यानी जितने सोर्सेज है ना आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जितने भी सोर्सेज हैं, इट इज आल्सो ड्यूटी ऑफ FBR टू इन्वेस्टिगेट फर्दर ना। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपको हर हालत में करना होगा, जो कि दुनिया में इट्स अ टेस्टेड एंड ट्राइड रोल मॉडल के तौर पे, जितनी आपकी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक कंट्री है लाइक चिली, उनके 37 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं
یعنی یہاں آپ تک ہے. ہمیں دو ایسے ایگزامپلز دے سکتے ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹی کے جو اس وقت جو انفارمیشن ایف بی آر کے میں پاس نے ایک آپ نہیں کو ہے؟ مین دیا ہے جو کہ آپ کا یہ جو بینک اکاؤنٹس میں ڈیٹیل ہے نا، جو بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے ہر بندے کا، وہ آپ اس کو اویلیبل کر رہے ہوتے ہو. اور ایک دوسرا ایگزامپل دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کا یہ جو ہے نا سارا جو سلسلہ فار پراپرٹیز اور پھر یہ جو آپ کے ہیں گاڑیاں اور وغیرہ، اب یہ پراپرٹی میں بھی جو پرابلم ہے نا، بہت بڑا پرابلم ہے یہ. آپ شو کرتے ہو کوئی 10% آف دا ویلیو آف دا پراپرٹی ان یور ریکارڈس. 100 روپے کی آپ نے چیز خریدی ہے اور وہ آپ شو کر رہے ہو 10 روپے کی خریدی ہے ان یور ریکارڈ. جی تو اس میں تو ابھی پی ایم ایل این کی حکومت نے تبدیلی کی تھی نا، انہوں نے لا ایسا بنایا تھا کہ حکومت کے پاس یہ پاور ہوگا کہ جو بھی آپ نے ویلیو شو کی ہے وہ اس ویلیو پہ وہ خرید سکتے ہیں آپ سے. وہ اپلائی نہیں کیا تھا انہوں نے، پھر اس کو ریٹریکٹ کر دیا. اب بھی دیکھیے یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے گیپس ہیں، بہت بڑے ایشوز ہیں. آپ ان پہ فوکس کر کے اور آپ کو ہر حالت میں انشور کرنا ہوگا اس امپلیمنٹیشن. آپ اکراس دا بورڈ جب کر لو پورے کا پورا اس ایک بندے کے متعلق جو بھی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ود فیکٹس اینڈ فگرز، تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ڈینائی؟ بٹس اینڈ پیسز میں جو ہم اس طرح سے جیسے چل رہے ہیں نا، اس میں پھر ہی ول ایکچولی بی ایبل ٹو گیٹ اوے. صحیح. تو بیسکلی اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن کی بہت ضرورت. زیادہ آپ کو فوکس کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب. اب یہ گفتگو یہیں ختم ہوئی. ویل ناؤ ٹیک اے شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایم کیو ایم سے جو ان کے اوپر آج کل الزامات لگ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی. ایف آئی اے کی طرف سے ایم کیو ایم کو بھی نوٹسز مل گئے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں میں ان کے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ جا کے اس حوالے سے انکوائری بھی فیس کر چکے ہیں اور سوالوں کے جواب بھی دے چکے ہیں، اور ان کے اندر لا منسٹر فروغ نسیم بھی شامل تھے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواجہ اظہار صاحب. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اظہار صاحب، آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ جو الزامات لگے ہیں ایم کیو ایم پہ ریسنٹلی کہ کچھ آپ کے جو لیڈرز تھے وہ منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، اور یہ جو الزام ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور کچھ لیڈرز نے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں پیسے جمع کروائے، تو اس کے بارے میں ایم کیو ایم کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ منی لانڈرنگ ایک ڈیفرنٹ ہے، خدمت خلق فاؤنڈیشن ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. خدمت خلق فاؤنڈیشن ایف بی آر کے رولز کے مطابق ٹیکس ایگزمپٹ آرگنائزیشن رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی سروسز کو اتنا ریکگنائز کیا گیا کہ اس کے اندر ایمبولینس سینٹر ہیں، اس میں کفین کیریئرز ہیں، اس کے اندر بلڈ بینکس ہیں، میڈیسنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن تو پورے پاکستان نے کے کے ایف کو انکلوڈنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کے کے ایف کو ڈونیشنز دیے ہیں. تو وہ ڈونیشنز میں نہیں سمجھتا کہ تاحال کے کے ایف کے اوپر کوئی ایسا الزام یا کوئی ایسا انسٹرکشن آئی ہو یا کے کے ایف کو بند کیا ہو، اس کے بعد اگر کوئی یہ ایکٹیویٹی کرے پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن بہرحال اس کا بالکل تاثر غلط ہے کہ کے ایف کو پیسے دینا منی لانڈرنگ ہے. اب جو منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے بنیادی طور پر اس کے اندر ہمارے کچھ لوگ ضرور اس میں موجود ہیں، ان کو اس میں نامنیٹ کیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنا کیس وہاں ان کے وکلاء کے ذریعے وہ ایف بی آر میں پیش بھی ہو رہے ہیں، اور پارٹی نے مکمل طور پہ فیصلہ کیا کہ جس کو بھی یہ نوٹس آئے گا وہ جائے گا اور وہاں پر جا کے اپنا موقف رکھے گا. یہ خواجہ صاحب ایک چیز آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ خدمت خلق جو ہے ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کا کام بہت ہی مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے جس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ چیریٹی آرگنائزیشن استعمال کی جاتی ہیں ہے کافی چیزوں کے حوالے سے
کہ منی لانڈرنگ کے بھی. تو جو MQM پہ جو خاص طور پہ جو تحقیقات کی جا رہی ہے اس کا ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو بہت سارے طریقے استعمال کیے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے یا یہاں سے پیسے باہر بھیجنے کے لیے, تو اس میں ایک حد تک جو ہے چیریٹی آرگنائزیشن کو جو خدمت خلق ہے آپ کی اس کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ایک الزام ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ MQM کے جو لوگ اس کے ٹرسٹی رہے ہیں, بورڈ ممبرز ہیں, وہ بہتر طریقے سے اس مقدمے کو لڑ بھی رہے ہیں, بریف بھی کر رہے ہیں ہمارے لوگ نا. جو اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ الزام کیا اب تک کہیں یعنی پیسہ باہر گیا, باہر سے پھر یہ غلط استعمال ہوا پاکستان کا پیسہ. اگر وہ چینل الیگل ہے تو یقیناً اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر وہ یوٹیلائزیشن کرمنل ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی ہم موجود ہیں. ملک میں جتنے لوگ MQM کی اس وقت لیڈرشپ موجود ہے پچھلے 2 سال سے, وہ تو بالکل عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی پر گامزن ہے. اور اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو لیکن یہ ماضی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کو بھی ہم فیس کریں گے, اس کو بھی ہم فیس کریں گے. یہ ماضی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ سارے جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ آج کے لیے نہیں ہے, یہ ماضی کے ساتھ ہے جو کہ پچھلے چند سالوں میں, اور جس کا جو اس MQM کے جس کے آپ بھی حصے تھے اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات منی لانڈرنگ صرف اتنی سے نہیں کہ باہر پیسہ بھجوایا جاتا رہا تھا, لیکن ایک ذریعہ تھا جس میں اور بہت سارے جو انلیگل جو پیسے تھے وہ بھی اسی کے تھرو چینلائز ہوتے تھے. یہ ہے الزام, ابھی کی بات نہیں ہے, پہلے کی ساری بات. مجھے معلوم ہے یہ پہلے کی بات ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے KKF میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, اور اسی الزام اور اسی وجہ سے ہم نے کھالیں جمع کرنا بند کر دیں, اسی وجہ سے ہم نے زکوٰۃ فطرہ کلیکشن بند کر دیا, تاکہ جتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے یہ معاملہ, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو بہرحال جو بھی الزامات لگے ہیں یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم سب نے جس کو نوٹس آیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی راہ فرار اختیار نہیں کی کسی ایک شخص نے بھی. آپ کو بھی آیا ہے نوٹس؟ بہت سارے نہیں, مجھے ابھی تک ریسیو نہیں ہوا. خواجہ صاحب آپ نے یہ کہا, خواجہ صاحب آپ نے ابھی یہ کہا کہ 2 سال سے آپ نے یہ بہت سارے جو چیریٹی کے کام تھے جیسے کھالیں اکٹھی کرنی ہے, یہ آپ نے اسی لیے چھوڑ دیا. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ 2 سال پہلے آرگنائزیشن کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ الزامات ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں جناب, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے زکوٰۃ فطرے کو بھتے کا نام دیا جا رہا تھا. کراچی میں آج پوری دنیا مذہبی انتہا پسندی سب لوگ آج زکوٰۃ فطرہ کر رہے ہیں, بھتہ آج بھی چل رہا ہے, لیکن ہمارے جو 100 روپے تھے 200 روپے تھے اس کی آڑ میں گرفتاریاں ہو رہی تھیں. تو ہم نے اپنی تنظیم کے اور اپنے ساتھیوں کے اور اپنی جو پرسیپشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے اس کو معطل کیا. ہم نے ختم نہیں کیا, ہم دوبارہ کریں گے, طریقہ کار شاید چینج کریں گے. کھالوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ کھالوں کا مسئلہ یہ ہوا جہاں رضاکارانہ بھی لے کے گئے تو وہاں سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں, مخالف لوگ رپورٹ کر رہے ہیں جی کھالیں چھینی گئی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پارٹی فائنینشیل کرائسس برداشت کر لے گی پارٹی, لیکن اپنے اوپر لگنے والے الزامات اور ساتھیوں کی اوپر جو کردار کشی ہو رہی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے اس کو بھی چینج کر دیا, ترک کر دیا. ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ڈونیشنز, یس MQM کی ضرورت ہے, پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بیرون ملک اندرون ملک ڈونیشنز ہی چل رہی ہیں. پارٹیز کی اپنی سورس آف انکم کیا ہے؟ کون سی ایسی پارٹی جو جس کی اپنی انڈسٹریز ہوں؟ تو چاہے آپ پاکستان کی ساری جماعتیں دیکھیں, اس کٹہرے میں اگر لائیں گے تو ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں. تو اس لیے ہم نے چھوڑا. خواجہ صاحب ہاں نہیں, پر خواجہ صاحب اس میں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ جو MQM کے اوپر یہ الزام تھا اور بہت سارا پریشر بھی تھا آپ کے اوپر, جو کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ ایکٹیویٹیز جو تھیں معطل کیں, شاید یہ اتنا والنٹری نہیں تھا جتنا آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اور میں ایڈ کر دوں کہ یہ اس کی ایک پس منظر بھی ہے اس تحقیقات کا, تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں کہ لندن میں بھی جو ہے MQM کے اس وقت قائد آپ کے الطاف حسین تھے, ان کے گھر سے جو پیسے برآمد ہوئے تھے وہ منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے ان کے پاس تحقیقات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے. میں نے آپ سے کیا کہا, ہم 2 الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. جہاں آپ نے KKF کی بات کی وہاں میں نے آپ کو اپنی پالیسی بتائی, اور کسی پریشر میں نہیں, میں اس فیصلے میں موجود تھا, بلکہ ہم سب نے یہ انیشیٹ کیا تھا کہ ہاں ہم یہ رضاکارانہ طور پر کچھ سال کے لیے ہم اسے بند کر رہے ہیں, لیکن ہم سسپینڈ کر رہے ہیں. جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ ایک علیحدہ ہے, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, اس کے اندر ہم سب پیش ہو رہے ہیں. جو پروفس ہیں, آپ نے کہا نا یہ بھی حقیقت ہے, ابھی حقیقت کچھ نہیں ہے, حقیقت ابھی ثابت ہونی ہے. ابھی FIR لانچ ہوئی ہے, ابھی کیس چل رہا ہے, اس میں پھر دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ
जायज़ तरीके से थे, कितने नाजायज़ थे, कौन से मीन्स थे, ये तो FBI ने, FIA ने और दीगर इदारों ने इसको साबित करना है। तो मेरा ख्याल है मीडिया पे बजाय हम इसको, इस परसेप्शन को मान लें कि इसके अंदर जनाब अगर 700 लोगों को नोटिस इशू हुए हैं तो 700 के 700 ही मुलव्वस हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे थे। और ख्वाजा साहब, क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि ये किस वक्त ट्रांजैक्शंस हुई थी जिनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, किन सालों की बात है? नहीं, ये मैं शायद इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं अपने ट्रस्टीज से पूछ सकता हूँ जो KKF को चलाते हैं, मैं ट्रस्टी नहीं हूँ। लेकिन ये कि मेरे ख्याल है कि ये सारी माजी की पुरानी ही ट्रांजैक्शंस हैं, ये 2-3 साल पहले की ही होंगी। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से इनिशिएट की गई हैं। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब कि आप हमारे शो पे आए और हमारे सवालात का जवाब दिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वील बी बैक विद द शो नेक्स्ट वीक।